کچھ دن پہلے پاکستان کے خبیث مولوی نے، جو تبلیغی جماعت کا مولوی ہے، ذلیل غیر مسعود، جس کا نام طارق مسعود ہے، ذلیل غیر مسعود، یہ خبیث نے سرکار کے تعلق سے کہا کہ وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، تو پھر ان کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے؟ وہ تو نبی امی ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور قرآن پہ اعتراض کیا۔ جو قرآن، دنیا میں کوئی بہت بڑا عقل مند انسان ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا کوئی سائنسداں ہو، جس کی ذہانت و فصاحت اور اس کی جو ہے قابلیت پر لوگوں کو رشک آتا ہو، ایسا بندہ بھی کوئی کتاب لکھتا ہے، تو اس کی کتاب لکھنے پر وہ آخری میں یا شروع میں ایک بات لکھ دیتا ہے کہ میں نے پورا احتیاط کیا ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کوئی لاپرواہی نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلطی رہ جاتی ہے جو میری نظروں میں نہ آئی ہو تو میں لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی خبر مجھے دے تاکہ آنے والے ایڈیشن میں اس کو درست کیا جائے۔ ہر کتاب کے شروع یا آخر میں لکھا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک کتاب لکھی، پھر اس کی تصحیح کی، پھر اس کو لکھا، پھر صحیح کیا، پھر لکھا۔ فرماتے کہ 40 سالوں تک وہ کتاب کو لکھتے رہے، بدلتے رہے، اس میں تصحیح کرتے رہے اپنے طور پر۔ بزرگوں نے باتوں کو لکھا کہ ایک دن ان کے خادم سے انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کتاب کو لے جا کر سمندر میں ڈال دو، اور اس کتاب کے تعلق سے ہے کہ اس کتاب کو اگر کوئی کتاب بندہ پڑھ لیتا تو اس کے اندر ایسے رموز و حقیقت کے جو ہیں چشمے کھولے گئے تھے کہ بندے کی ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی۔ مگر حضرت جنید بغدادی نے حکم دیا کہ اس کو سمندر میں ڈال دو خادم سے۔ مگر پوچھا گیا کہ حضور اتنی مبارک کتاب، آپ نے بڑی کتاب لکھی اور بار بار اس کی تصحیح کے بعد آپ نے اس کو شائع کروایا، مگر پھر بھی آپ نے اس کو عام نہیں کیا، سمندر میں ڈالنے کا حکم دیا، کیوں آخر؟ کہا یہ کتاب میری لکھی ہوئی ہے، میں انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اس میں ایسی رہ جائے کہ جس سے میری پکڑ ہو جائے، مگر دنیا کے اندر ایک کتاب ایسی ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ میں کہا نا کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا قابل انسان ہو، دنیا اس کی ذہانت و فطانت اور اس کی عقل پر ناز کرتی ہو، وہ بھی اگر کوئی کتاب لکھے گا تو وہ اپنے کتاب کے شروع میں یا آخر میں یہ ضرور لکھتا ہے کہ اگر کسی طرح کی کوئی کمی یا خطا نظر آئے تو ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہمیں ضرور مطلع کرے تاکہ ہم اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں اس کو درست کر سکے۔ مگر سبحان اللہ، مسلمانوں، تمہارے رب نے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر کیسی کتاب مصطفیٰ کے ذریعے بھیجی ہے، کیا کہ اس کے کتاب کے شروع میں لکھا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اس تبلیغی جماعت کے غیر مسعود مولوی نے قرآن پہ اعتراض کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن پہ اعتراض نہیں، خدا کی قدرت پہ اعتراض۔ الغرض کہا کہ بات طویل ہو جائے گی، 2-3 منٹ میں بات کہہ دوں کہ سرکار صلی اللہ تبارک و وسلم کو امی کہا۔ لغت میں امی کا لفظ کا معنی ایک تو یہ کہ امی اس کو کہتے ہیں جو بغیر دنیا میں کسی سے پڑھے وہ سب کچھ پڑھ لے، ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب لغت کے اندر یہ ہے کہ جو ماں سے پیدا ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ تو آپ کو امی اس لیے بھی کہا گیا کہ آپ بذریعے ماں پیدا ہوئے، آپ وطن سیدہ آمنہ سے تشریف لائے۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کی اس کرامت و معجزے کو دیکھ کر ان کو خدا کہا۔ تو سرکار کے اندر تو معجزات سر سے لے کے پیر تک بے شمار، تو کوئی آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا نہ سمجھ لے، اس لیے فقہا فرماتے اس لیے بھی آپ کو امی کہا گیا۔ دوسرا معنی حضرت امام جلال الدین سیوطی انیس الجلیس ایک کتاب ہے، اس کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ،
السلام علیکہ یا امی، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے کہا اے جبریل تم مجھے امی کیوں بلاتے ہو؟ اے جبریل، یعنی سرکار کو یہ لفظ سننے میں اس وقت تعجب ہوا، تو سرکار نے پوچھا کہ تم مجھے امی کیوں بلاتے ہو، جو ظاہر اس کا لفظی معنی تھا۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو امی کہنے کے دو مطلب ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ کہ آپ کی امت میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو بغیر پڑھے لکھے ہوں گے، ہے نا، جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے۔ جنت میں جانے کا جب لوگوں کو حکم دے دیا جائے گا اور جہنم میں ڈالنے کا لوگوں کو حکم دے دیا جائے گا، تو سرکار صلی اللہ تبارک و وسلم بھی جنت کی طرف رخ فرمائیں گے۔ تو جبریل امین فرماتے یا رسول اللہ، آپ کو وہاں پہ رکا لیا جائے گا۔ کیوں رکا لیا جائے گا؟ تو سرکار صلی اللہ تبارک و وسلم سے جبریل امین نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و وسلم، آپ کو اس لیے رکایا جائے گا کہ جنت میں آپ کے وہ لوگ جو قرآن پڑھنے والے تھے، جو حدیث پڑھنے والے تھے، جو فقہ پڑھنے والے تھے، جو اور چیزیں پڑھ کر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو سنوارا، وہ تو جنت میں جائیں گے، مگر کچھ لوگ آپ کی امت میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، جنہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہوگی، جنہوں نے کچھ پڑھا نہ ہوگا، وہ امی ہوگے۔ تو اس لیے آپ کو رکایا جائے گا کہ یا رسول اللہ ابھی رک جائیں کہ آپ کی امی امت باقی ہے، اس امی امت کو جنت میں لے کے جائیے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا ہے کہ امی امت کے رسول، اس لیے آپ کا نام امی کہا گیا۔ اور پھر اس میں بہت سی باتیں امی ہیں، کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ میں امی پہ تقریر انشاءاللہ، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ، زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ آنے والے جمعے کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ سرکار کو امی کیوں کہا گیا۔ مگر یہ مفتی کا ٹائٹل لگانے والے اور جو ہے دنیا میں گھوم کر جو ہے طرح طرح کی خرافات کو جنم دینے والے لوگ اور یہ دعویٰ کرنے والے لوگ کہ ہم بہت اچھے اور سچے لوگ ہیں، دیکھو یہ اصل چہرہ ان کا ہے۔ جو دل کی کدورت اور دل کا کالاپن ہوتا ہے وہ باہر آ ہی جاتا ہے۔ ہاں، سچائی ایک دن زبان پہ آتی ہے، چاہے کتنا بھی وہ دکھاوا کرے، یہاں نہیں، پاکستان میں نہیں، کہیں نہیں کر پائے تو ایسے لوگوں کے بیچ میں کرے گا جہاں لوگ کم پڑھے لکھے ہوں گے، کم سمجھدار ہوں گے، اور حقیقت سامنے آئی کہ یہ رسول اللہ کو کیسا مانتے ہیں۔ تو جب میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ رب قدیر نے یہ فرمایا کہ شیاطین شر پسند وہ جناتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو جس طرح ہم ان کو برداشت نہیں کرتے، جو میں نے پہلے باتیں کہی ہیں، جس طرح ہم ان کو برداشت نہیں کرتے، اس طرح ہم ایسے تبلیغی جماعت کے مولویوں کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہونا چاہیے، چاہے وہ بظاہر اپنا نظر آئے یا کوئی غیر نظر آئے۔ احتجاج ان کے تعلق سے ہوتا تو ادھر کیوں نہیں ہوتا، پھر یہاں آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ بہرکیف وقت اتنا نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات پھر میں کہوں آپ کو کہ اگر آپ لوگوں کو سننا ہے تو جلد